فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ عزیز سامعات، آج کے بیان کا ٹاپک میں سمجھتی ہوں آج تک میں نے قرآن کے سیریز کو لے کر آپ کے سامنے جتنی باتیں رکھی ہیں سب میں اہم یہ چیز ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے بتانے جا رہی ہوں کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کی ہم سے کیا مانگ ہے، کیا وہ ہم سے اپیل کرتا ہے، کیا اس کی چاہت ہے، ہم کیوں چاہیں گے کہ قرآن کے متعلق جانیں؟ کیونکہ یہ ہماری ہدایت کے لیے واحد کتاب ہے، یہ آخری کتاب ہے جس کے متعلق بتایا گیا کہ بندوں کی یہ ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس سے پہلے کی جو کتابیں آئی ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں اس کو فالو نہیں کرنا ہے، بس اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یا اس طرح کی جو بھی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ ان کتابوں کے بارے میں یہ ہے کہ ہمیں بس اتنا ایمان رکھنا ہے کہ وہ آسمانی کتاب ہے، بس مان لینا کافی ہے۔ لیکن قرآن مجید یہ آخری کتاب، اس کو مان لینا کافی نہیں ہے کہ یہ آخری کتاب ہے، جو کہ آج ہمارا حال ہے کہ ہم نے مان تو لیا ہے کہ یہ آخری کتاب ہے، یہ ہدایت کا ایک ہی ذریعہ ہے، یہ جو ہے بندوں کو گمراہیوں سے نکالتا ہے، ہم نے مان تو لیا، لیکن جو اصل اس کی جو ہے نازل ہونے کی جو وجہ ہے اس تک ہم نہیں پہنچ رہے ہیں، اس تک ہم اب تک پہنچ نہیں پائے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین، دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ جب قرآن مجید نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی تھوڑی آیتیں کر کے آپ پر نازل ہوا، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا۔ ان آیتوں کے اندر کیا تھا کہ جب آپ نے کفار کے سامنے آیتیں رکھی، مشرکین کے سامنے آیتیں رکھی، پہلے تو بہت تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، مخالفت کرنے والے آپ کو زیادہ ملیں گے، آپ کے اگینسٹ جانے والے زیادہ ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کے سامنے جو بات سمجھانے جا رہی ہوں اس کو غور سے سنیے۔ آج کے دور والوں کی ذہنیت اور اس دور والوں کی ذہنیت، اور پھر اس کے اندر فرق، ایک اور طلب بات یہاں پر میں آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں۔ کیا ہے بات، ذرا غور اور توجہ سے سنیے۔ قرآن مجید جب نازل ہوا ہے، لوگوں نے اختلاف کیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گئے، آپ کو مارنے کی سازشیں کی، آپ کو راستے سے ہٹانے کی سازشیں کی، آپ کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی سازشیں کی، آپ کے ساتھ بہت ساری سازشیں کی گئیں۔ قرآن مجید جب آپ بندوں کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے کہا یہ بس کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کے قصے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے آپ کو مینٹلی ٹارچر کرنے کی کوشش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے فزیکلی ٹارچر کرنے کیا بھی گیا، کوشش نہیں کیا بھی گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کو جنگیں کرنی پڑی اس کو سمجھانے کے لیے، آپ کو جنگیں کرنی پڑی، یہ سمجھانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانی پڑی۔ کیوں؟ اگر قرآن نازل ہوتا اس مقصد کے لیے، یا پھر قرآن نازل ہوتا ان کاموں کے لیے جو آج ہم کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، تو پھر اللہ کے نبی کو یہ کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے، بہت زیادہ قابل غور بات ہے کہ آج ہم قرآن کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، اگر اس مقصد کے لیے نبی قرآن لے کر آتے تو ایک بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا، ایک بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ دیکھو بھائی یہ قرآن نازل ہوا ہے تاکہ تم اس کو پڑھ لو، کیا بولا جاتا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو عرب کے لوگ جن کے سامنے قرآن مجید پیش کیا گیا ہے، یا پھر جو مشرکین اور کفار کے سامنے قرآن مجید جو پیش کیا گیا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بس اتنی مانگ کرتے، اتنی ڈیمانڈ کرتے کہ دیکھو تمہیں قرآن مجید کو صرف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور بلکہ وہ عربی میں بھی نازل نہیں ہوتی، کوئی اور لینگویج جو عرب کی نہیں ہے، کوئی اور سمجھے اردو ہے، مثال دے رہی میں، سمجھے کہ وہ اگر اردو میں نازل ہوتی، ٹھیک ہے، اردو میں نازل ہوتی، اور جو ہے ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ بس آپ کو اس کو ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ریڈ کرنے کے بھی جو ہے طریقے بتا دیے جاتے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب کے لوگ ہیں جن کے پاس قرآن نازل ہوا ہے، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے قرآن پیش کیا ہے، اگر اللہ کے نبی مشرکین اور کافرین سے بس اتنی ڈیمانڈ کرتے کہ آپ کو قرآن کو صرف پڑھنا ہے، کیا ڈیمانڈ کرتے؟
اگر اللہ کے نبی صرف مشرکین اور کافرین سے اتنی ڈیمانڈ کرتے کہ نہیں دیکھو یہ جو قرآن تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم کو اس کو صرف پڑھنا ہے، تو آپ بتائیے، مجھے جواب دیجئے کہ کون ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوتا؟ بتائیے کون ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہوتا؟ ہے کوئی ایسا؟ نہیں کھڑا ہوتا، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا۔ اب یہاں پر اور ایک میں مثال دوں گی، اگر قرآن نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ہے ان سے یہ مطالبہ کرتے، دیکھیے یہ قرآن کو صرف پڑھنا ہے یا پھر یہ قرآن سے جن بھگانا ہے، یہ قرآن کریم سے صرف جو ہے آپ کو نظریں اتارنی ہیں، یہ قرآن کریم کو صرف تمہیں گھول کر تعویذیں بنا کے پینا ہے، صرف گھر برکت کے لیے گھر میں جو ہے اس کے نقشے بنا کے لگانا ہے، یا پھر حفاظت کے لیے گلے میں بنا کے جو ہے سورہ جیسا کہ آیت الکرسی کو گلے میں پہن لینا ہے، یا پھر یہ اللہ کے نبی جو ہے لوگوں سے یہ مطالبہ کرتے کہ اگر تمہیں اولاد نہیں ہو رہی تو یہ آیت پڑھ لو، جاب نہیں مل رہی تو تمہیں یہ آیت پڑھ لینا ہے، اور تمہیں جو زندگی میں فلاں مسئلہ ہے تو یہ آیت پڑھ لو، بھوک نہیں لگ رہی یہ آیت پڑھ لو، ہائٹ چھوٹی ہے یہ آیت پڑھ لو، یہ بیماری ہے تو یہ آیت پڑھ لو، یہ نہیں ہو رہا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے یہ مطالبہ کرتے تو کیا کوئی ایسا تھا عرب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں کرتا؟ کوئی بھی ایسا نہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا لوگوں کے سامنے تو لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، لوگوں نے آپ کو یہاں تک کہ قتل کی سازش کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگیں کرنی پڑی اس قرآن کے لیے، اس قرآن کو لوگوں اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نازل ہوا، وجہ نہیں یعنی کہ اگر عرب کے اوپر قرآن جو نازل ہوتا اس کا مین مقصد اس کو پڑھنا ہوتا، یا پھر اپنے بیماریوں کو بھگانا ہوتا، یا پھر جن بھوت بھگانا ہے، یا پھر نظریں اتارنا ہے، یا پھر تعویذ بنا کے اس کو گلے میں لٹکانا ہے، اگر یہ ریزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سامنے رکھتے تو ایک بندہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتا، ایک بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرتا، کوئی بھی آپ کے آگے آ کے کھڑا نہیں ہوتا، کوئی بھی آپ سے لڑتا نہیں، جو کہ آج ہم نے اس کا حال بنایا ہوا ہے۔ آپ بتائیے ہمارے گھر میں جو قرآن کریم موجود ہے اس قرآن کریم کے ساتھ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یا تو اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ لیتے ہیں ہم، یا پھر ہمیں کبھی بیماری آتی ہو تو اس کو رقیہ شریعہ پڑھ لیتے ہیں، یا پھر جو ہے کسی پر جن کو سوار ہو گیا ہے تو اس کی کچھ آیتیں پڑھ لی گئیں، کسی پر نظر لگ گئی ہے کچھ آیتیں پڑھ لی ہیں، یا پھر اس کو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیا، یا پھر اس کے نقشے بنا کر گھر میں لگا لیے ہیں، یا پھر جو ہے گھول گھول کے اس کو پیا جا رہا ہے، یا پھر جو ہے اس کو جو ہے آنکھوں سے لگا کر جو ہے بہت اتنی اوپر رکھ دیا گیا ہے، اتنی اوپر رکھ دیا گیا ہے کہ اس کو لینے کے لیے آپ کو کرسی یا چیئر یا سیڑھی لگا کر وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے قرآن مجید کے ساتھ آج جو کر رکھا ہے، اگر عرب پر جو ہے قرآن انہی مقاصد کے لیے نازل ہوتا تو کوئی بھی نبی کی مخالفت نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ذرا غور سے بات کو سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کی عرب نے؟ عرب نے نبی کی یا پھر نبی کو مارنے کی یا پھر قتل کر دینے کی یا پھر راستے سے ہٹا دینے کی کوشش کیوں کی؟ کیونکہ عرب قرآن کو سمجھتے تھے، ان کو پتا تھا اس کلام میں کیا ہے، اس کلام میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، کس چیز کی طرف جو ہے ہمیں بلایا جا رہا ہے، کس چیز کی اس کے اندر دعوت موجود ہے، کس جو ہے ہمارے اس میں جو معبود باطلہ ہیں جس کی ہم پہلے سے عبادت کر رہے ہیں اس کو توڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس قرآن میں تو نفس کے خواہشات کو کچلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس قرآن کے اندر تو جو ہے کوئی جو ہے مشکل کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس قرآن کے اندر تو جو ہے ہمیں اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ ہی کے خواہشات کے سامنے سرنڈر ہو جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ سب عربوں نے سمجھ لیا تھا، انہیں عربی زبان آتی تھی، یہی وجہ تھی کہ عربوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ یاد رکھیے اگر جو حال ہم نے آج قرآن کے ساتھ کیا ہے، جو کام آج ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، اگر صرف اس مقصد کے لیے قرآن نازل ہوتا تو عرب میں ایک بندہ بھی نبی کی مخالفت نہیں کرتا، یاد رکھیے ایک بندہ بھی نبی کی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھنے کو تو ہم کچھ بھی پڑھ لیں گے۔ ان کو اگر جو ہے کوئی بھی ایک لینگویج میں جو ان کی اگر لینگویج نہیں ہوتی، جیسا کہ عربی ہماری لینگویج نہیں ہے ویسے ہی عربوں کی لینگویج نہیں ہوتی، وہ اردو لینگویج میں یا انگلش لینگویج میں کوئی اور لینگویج جو عرب کی نہیں ہے اس میں قرآن کو نازل کر کے ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ دیکھیے بھائی آپ کو بس پڑھنا ہے، ایک بھی بندہ نبی کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا، آپ سے مطالبہ کیا جاتا کہ جو ہے اس کو جو ہے صرف جن بھوت چڑیل اتارنا ہے تو کوئی بھی لڑتا نہیں عرب میں۔ اگر ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا کہ بس اس کو جو ہے گھول کے پینا ہے یا تعویذ بنا کے لٹکا لینا ہے تو کوئی اللہ کے نبی کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
لیکن دیکھیے قرآن پڑھنا بھی ایک بہت افضل عمل ہے، اس سے جو ہے آپ برائیوں کو بھگا رہے ہیں، یہ بھی افضل عمل ہے، اس سے شفا حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی افضل عمل ہے۔ لیکن جو اولین قرآن نازل ہوا ہے، جو پہلے قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن نے پہلا مطالبہ کیا سب سے پہلا مطالبہ قرآن کا یہ تھا کہ اس کو سمجھا جائے۔ پہلا مطالبہ قرآن کا کیا ہے؟ کہ اس کو پڑھا جائے نہیں، نہیں سمجھا جائے، یہ پہلا مطالبہ تھا۔ کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے آیتیں رکھتے تو صحابہ کیا کرتے کہ ارے یہ آیت نازل ہوئی، چلو اس کو اپنے وظیفے میں شامل کر لو، میں 70 دفعہ یہ وظیفہ پڑھوں گا۔ تو کیا اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں اس بات سے؟ اگر جو ہے جیسا کہ مثال کے طور پر کوئی آیت نازل ہوتی جس کے اندر جو ہے بندے کو نماز یا نماز یا حج کرنے کا حکم دیا جا رہا، یا زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا رہا، اگر کوئی صحابی مثال کے طور پر میں اگر کوئی صحابی بس یہ بولتے جا رہے ہیں وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بس اب میں یہ جو ہے یہ جو وظیفہ مجھے مل گیا ہے، اب میں اس کو 70 دفعہ پڑھ لوں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اگر کوئی صحابی قرآن کے ساتھ یہ رویہ رکھتا کہ بس کوئی آیت کو جو ہے 70 دفعہ پڑھ لے، نبی کو آ کر بتایا کہ نبی آپ نے کل ایک آیت نازل ہوئی تھی قرآن سے، مجھے آپ نے بتایا تھا کہ جو اس کو پڑھنا ہے اور کئی بار پڑھنا ہے، تو یہ دیکھیے میں نے 70 دفعہ یہ وظیفہ پڑھ لیا ہے، کہ آپ مجھ سے اب خوش ہیں؟ تو بتائیے کہ نبی سے خوش ہوتے؟ اگر آپ کے پاس انمیوٹ کرنے کا آپشن ہے تو میرا ساتھ دیجیے، میرے ساتھ بتائیے کیا نبی ان سے خوش ہوتے؟ اس عمل سے کیا نبی خوش ہوتے؟ نہیں ہوتے۔ بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی، چھوٹی سی چھوٹی آیت نازل ہوتی، بلکہ جو ہے آیت کا کوئی حصہ نازل ہوتا، فوراً عمل کی طرف بھاگتے، عمل کی طرف دوڑتے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتی ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ قرآن کی کیا آیت نازل ہوئی؟ قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ایسی چیز خرچ نہ کر لو جو تمہیں بہت محبوب ہے۔ یعنی کہ نیکی کا ڈیفینیشن بتایا گیا کہ نیکی کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، نیکی کے لیول کو تم اس وقت تک نہیں چھو سکتے جب تک تم ایسی چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دو جو تمہیں بہت پسندیدہ ہے، بہت محبوب ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ فوراً اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اب مجھے جو ہے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک کام کرنا ہے، ایک عمل کرنا ہے۔ بتایا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے، اس میں بیٹھتے تھے، اس کی ہوا کھاتے تھے، اس کے پانی سے لطف اٹھاتے، اس کے کھجوروں سے لطف اٹھاتے۔ حدیث روایتوں میں آتا ہے کہ اس باغ میں کم از کم 300 یا 600 سے زیادہ جھاڑ تھے باغ کے، اور اسی باغ میں ان کا گھر بھی تھا، اور اسی باغ میں ان کے بچے رہتے تھے، اسی باغ میں ان کا تمام زندگی سمجھے اسی باغ کے اطراف گھومتی تھی، ان کا تجارت، ان کا بزنس، ان کا رہنا سہنا، ان کا سب وہ صحابی کا اسی باغ میں تھا۔ لیکن جب یہ آیت سنی ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی یہ باغ میں جو ہے اس آیت کو سن لیا کہ یہ باغ مجھے بہت 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 محبوب ہے، اب میں اسے صدقہ دینا چاہتا ہوں، میں اس کو اللہ کے راستے میں انفاق اس کا کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ کیا اس کے بدلے مجھے جنت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جنت کی گارنٹی لے لی ان صحابی سے۔ پھر نبی جب وہ صحابی کیا کیے ہیں، اس باغ میں گئے، اپنے بیوی بچوں سے کہا چلو اب یہاں سے باہر نکل جاؤ، اب یہاں ہمارا رہنا وہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے بچوں کے جیب میں کچھ کھجوریں تھی، وہ کھجوریں بھی نکال کر اس باغ میں پھینک دیں، اس کھجوریں بھی نکال کر اس باغ میں پھینک دیں، اور کہا بیٹے میں نے اس باغ کو جنت کے بدلے بیچ دیا۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ میں نے اس باغ کو جنت کے بدلے بیچ دیا ہے۔ یہ ہے صحابہ کا عمل قرآن مجید کے ساتھ، کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے، جب کوئی قرآن کا جو وہ نازل ہوتا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی کچھ سناتے ہیں، فوراً عمل کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں کہ یہ آیت کو 10 بار پڑھ لینا، یہ آیت کو 20 بار پڑھ لینا، بس وظیفے کی حد تک قرآن کو بنا کے رکھا ہے۔ مجھے پاس میسجز ریسیو ہوتے ہیں، باجی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کوئی آیت بتائیے، ہمارے ساتھ وہ مسئلہ ہے، کوئی آیت بتائیے، ہماری یہ مراد پوری نہیں ہو رہی، کون سی آیت پڑھنا قرآن میں سے، کون سا یہ پڑھنا۔ قرآن وظیفے پڑھنے کے واسطے نہیں ہے، قرآن تعویذیں بنا کر لٹکانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن کا اولین یعنی کہ فرسٹ اس کی پریورٹی، پہلا جو مانگ ہے قرآن کی، پہلی یہ ہے کہ مجھے سمجھا جائے۔ قرآن فریاد کرتا ہے کہ اس کی پہلی مانگ ہے، اس کی پہلی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، پڑھنا بھی ہے اس کو،
اس کو جو ہے اس کے اپنے زندگی میں شفا اور نور اور ہدایت کے لیے بھی شامل کرنا، یہ سیکنڈری تھنگ ہے، یہ دوسری چیز ہے، لیکن پہلا مطالبہ قرآن کا یہ ہے کہ بندہ اس کو سمجھے اور اس کو زندگی میں لائے اور اس پر عمل کرے۔ قرآن ہم سے یہ چاہتا ہے۔ تو پہلی چیز میں نے آپ کو سامنے جو سمجھائی کہ جو قرآن نازل ہوا ہے اور اس کا پہلا مقصد ہی یہی تھا کہ بندہ جو ہے اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جو ہے زمانوں سے پڑے گمراہیوں میں پڑے جو ہے عربوں کو ہدایت کی طرف لے آیا، بلکہ جو ہے وہ ایسے انسان تھے کہ وہ اس حد تک گمراہ تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، اپنی جو ہے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، اور وہ ظلم کے جو ہے پہاڑ توڑتے تھے۔ لیکن جب قرآن نازل ہوا ہے تو ایسے سیدھے، ایسے اچھے، ایسے پاک اور اعلیٰ اخلاق والے بن گئے ہیں کہ ان کی مثالیں قرآن دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تمام لوگ اپنا مائک میوٹ کریے، مجھے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہا ہے۔ تمام لوگ اپنا مائک میوٹ کریے۔ سوری۔ تو میں کیا فرما رہی تھی کہ قرآن جو ہے بندوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس کو سمجھا جائے، اس کی جو ہے گہرائیوں میں ڈوبا جائے۔ قرآن ایک سمندر ہے، جو ہے بندہ جو اس کے اندر گہرائیوں میں موتی چھپے ہوئے ہیں، جو چاہتا ہے کہ ان موتیوں کو حاصل کر لے تو وہ سمندر میں ڈوبے اور موتیوں کو تلاش کرے اور اس کو حاصل کرے۔ صحابہ، ان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے تھے؟ جب آپ اسلام نہیں لائے تھے تو آپ ایک بہت ہی ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے مسلمانوں پر، اپنی باندی اور اپنے غلاموں کو اتنا مارتے تھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے طاقتور انسان خود تھک جاتے تھے۔ لیکن جب آپ کے کانوں میں سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑی ہیں، جب آپ نے جو ہے فوراً جو ہے آپ کے دل پر رخت طاری ہوئی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا، تو قرآن بدبخت سے بدبخت انسان کو ہدایت کی راہ پر جو ہے لے کر آ سکتا ہے۔ تو قرآن کا اولین مطالبہ ہم سے یہ ہے، قرآن یہ چاہتا ہے ہم سے کہ مجھے سمجھو، پہلے مجھے سمجھو، پھر بعد میں پڑھو۔ پڑھنا بھی ہے لیکن سمجھنا اولین اس کا جو ہے وہ ہے۔ اب اس کے بعد میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی آیتوں پر غور کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس میں کیا فرماتا ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا تاکہ تم اس کو فالو کرو، اس لیے نہیں کہ بس تم اس کو ریڈ کرو، نہیں، وَاتَّبِعُوهُ، اس کو جو ہے تم اس کی فالو کرو، اس کو جو ہے اپنے زندگی میں لے کر آؤ۔ اور پھر آگے بڑھ کر دل دہلا دینے والی ایک آیت ہمارے سامنے آتی ہے جو بندے کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ بلکہ قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ یہ آیت پڑھ کر جو ہے جتنی دفعہ بھی قرآن میں یہ آیت آتی ہے اور میں اس کو پڑھتی ہوں تو جو ہے اس کے بعد جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل پر ایک جو ہے ہیبت اور ڈر کا عالم پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا آیت ہے؟ کیا فرمایا گیا؟ جو شخص میرے قرآن سے، ذکر کا مطلب یہاں پر قرآن ہے، جو شخص میرے قرآن سے منہ موڑ لے گا، منہ موڑنے کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے جو کیا ہے اسی کو منہ موڑنا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے قرآن سے منہ موڑ لے گا، روگردانی کرے گا، تو اس کو میں ایک تنگی کی زندگی دوں گا، یعنی کہ اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ دیکھنے میں اس کے پاس بہت مال ہوگا، بہت دولت ہوگی، بہت آسائشیں ہوں گی، بہت آرام ہوگا، بہت نعمتیں ہوں گی، لیکن وہ دل کے اندر، اس کے روح کے اندر، اس کے نفس کے اندر ایک تنگی محسوس کرے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب قیامت کے اندر اندھے لوگوں کو بھی اللہ آنکھ دے کر اٹھائے گا، لیکن ایسا بندہ جس نے قرآن کو سے اعراض کر کے رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا، پوچھے گا رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، حالانکہ دنیا میں تو میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ کذالک اتتک آیاتک فنسیتها، اسی طرح تمہارے پاس قرآن کی آیتیں آئی تھی لیکن تم نے بھلا دیا اس کو، فکذالک اليوم تنسى، آج تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ کتنے خوف کا عالم ہے، کتنی جو ہے یہ بات ہے کہ بندہ اس سے ڈرتا نہیں اگر یہ آیت پڑھے۔ یہ آیت پڑھے تو بندے پر رخت نہیں طاری ہوتی کہ اللہ کیا فرماتا ہے، دنیا میں تم نے مجھے بھلا دیا، آج میں تمہیں بھلا دوں گا۔ قیامت کے دن ہمارا کون سہارا ہے؟ اللہ کے سوا کون ایسا ہے کہ جو ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانک لے؟ اللہ کے سوا کون ایسا ہے کہ جو ہماری مغفرت کرے؟ اللہ کے سوا کون ایسا ہے کہ ہمیں جنت تک پہنچا دے؟ اللہ کے سوا کون ایسا ہے جو ہمیں جہنم سے بچا لے؟ اللہ کے سوا کون ایسا ہے جو قیامت کے دن ہماری ہولناکیوں سے وہ کرے؟ لیکن وہی اللہ قیامت کے دن جب آپ سے یہ کہے کہ میں نے تمہیں بھلا دیا، کیا آپ کا عالم ہوگا، کیا ہمارا عالم ہے؟
کس بندے کے لیے یہ آیت ہے؟ کس کے لیے وعید سنائی گئی؟ اس کے لیے جو قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، اس کے آیتوں کو اپنی زندگی میں نہیں لے کے آتا، قرآن کو آئینہ نہیں سمجھتا، اس آئینے میں اپنے چہرے کو نہیں دیکھتا، یہ اس بندے کے لیے آیت ہے، یہ اس بندے کے لیے وعید ہے۔ تو لہٰذا یہ آیتیں کب یہ آیتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے۔ یہ آیتیں کب ہماری زندگی میں آئیں گی؟ جب ہم جو ہے قرآن کو سمجھیں گے، اس وقت یہ آیتیں، یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آئیں گی، اور پھر بندہ جو ہے اپنے زندگی کو بدل سکے گا۔ اور پھر جب یہ ہے ہی کہ اللہ قیامت کے دن بھلائے گا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکایت کریں گے ہماری اللہ تعالیٰ سے۔ نبی شکایت کریں گے، کون؟ جو ہمارے سب سے محبوب ہیں۔ ہم تو دعوے کرتے ہیں نا نبی کی محبت کا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ نبی کو اللہ کے مقام تک پہنچاتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ نبی کو جو ہے کئی پتہ نہیں کہاں کہاں پر لے کے وہ کر دیتے ہیں، لیکن نبی کی باتیں، ان کی نصیحتیں، انہوں نے جو ہم سے مطالبہ کیا اس کو پورا نہیں کرتے۔ پھر وہ نبی جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں، جس کو آپ نے اپنے دل میں بسا کے رکھا ہے، وہ نبی قیامت کے دن آپ کے بارے میں اللہ سے شکایت کریں گے۔ شکایت کس سے کرتے ہیں؟ جس سے ہم ناراض ہو۔ ہم اپنے والدین کے پاس آتے نا، کہ اپنی امی سے شکایت کرتے کہ امی یہ بچہ مار دیا، امی یہ بچہ یہ کر دیا، بچہ میرے کو یہ تکلیف پہنچایا، بچہ میرے سے وہ کر دیا، ایسا ایسا کرتے نا ہم، ماں سے آ کے شکایت کرتے۔ شکایت کس کے واسطے کرتے ہیں؟ جس سے ناراض ہوں، کہ ہمارے اندر ہمارا اتنا وہ ہے، ہمیں اتنا تاب ہے کہ ہم نبی کی ناراضگی کو برداشت کر سکیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ کیا فرمائیں گے قیامت کے دن؟ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ نبی کیا کہیں گے؟ اے اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پیٹ پیچھے ڈال دیا، اس کو بس اس حد تک رکھا کہ اس کے سر پر اس پر قسمیں کھائی جائے، اس حد تک رکھا کہ اس کو سر پر اٹھایا جائے، اس حد تک رکھا کہ اس کو قالین میں سجا کر بہت 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 اونچے محراب پر پہنچا دیا جائے، اس کو اس حد تک رکھا کہ جو ہے اس کو تعویذیں بنا کر گلے میں لٹکا لیا جائے، اس کو اس حد تک رکھا کہ اس کے وظیفے پڑے جائیں، لیکن اس کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو اپنے زندگیوں میں نہیں لایا۔ یہ شکایت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے کریں گے، کتنی شرمندگی کا عالم ہمارے لیے، کس قدر ذلیل و رسوا اللہ کے سامنے ہم ہوں گے۔ اس بات پر آج ہی غور کر لیں، آج ہی سمجھ لیں، اس بات کو جو ہے ابھی اپنی زندگیوں میں جو ہے لے کر آئیں۔ دیکھیں، ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر سب کے ذہنوں میں یہ خیال بن گیا ہے، قرآن صرف عالموں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر علماء اور عالم لوگ قرآن کو سمجھ لیں گے تو کافی ہے، ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اس وقت بولنا اچھا لگے گا جب آپ کے پاس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے کے کوئی بھی راستے نہ ہوں۔ تب یہ بات اچھی لگے گی جب آپ کے پاس کوئی ٹیچر، آپ یعنی کہ وہ ایسے، یا تو آپ ایسے زمانے میں جی رہے ہوں وہاں پہ آپ کو کوئی ٹیچر نہیں ملتا، کوئی پڑھانے والا، کوئی بتانے والا نہیں مل رہا، آپ کو جو ہے گھر پر کوئی بلا رہے تو وہ بھی نہیں آ رہا ہے، آپ کو جو ہے آپ کے پاس فون ہی نہیں ہے، بالکل فون تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اس وقت یہ بات اچھی دکھتی۔ جب آپ فون میں فحاشی، بے حیائی اور ریانیت، اور بہت سی لڑکیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بی ٹی ایس کی فین ہو کر جو ہے وہ ترکی لینگویج سیکھ رہی ہیں، پتہ نہیں ان کی کیا لینگویج ہے، میرے کو نہیں معلوم، لیکن یہ بے حیا قسم کی جو لڑکیاں ہیں، وہ بی ٹی ایس جو آج کل چل رہے ہیں نا، بے حیا قسم کے لوگ، ان کے فین ہو کے جو ہے وہ چائنیز، پتہ نہیں ان کی کیا لینگویج ہے، وہ سیکھ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لڑکیوں کو وہ لینگویج سیکھتے ہوئے، ان کی محبت میں، کہ وہ لوگ وہ لینگویج میں گانے گاتے ہیں، تو لہٰذا لڑکیوں نے ان کی لینگویج کو سیکھنا شروع کر دیا۔ کیسے پاسبل ہوا؟ فون کے ذریعے، فون کے ذریعے کچھ بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ آپ جب جو ہے آپ کو کوکنگ نہیں آتی، آپ کو پکانا نہیں آتا، آپ کو جو ہے گھرداری نہیں آتی، تو آپ فون سے سیکھ لیتی ہیں آرام سے، کوئی بھی سالہ نہیں آ رہا، آپ سمجھ لیتی ہیں اس کو، اللہ نے آپ کو عقل دیا، آپ کو فہم دیا، آپ جانور تو نہیں ہے نا، ہم جانور تو نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں عقل دی گئی، ہمیں فہم دیا گیا، ہمارے عقل، ہمارے دماغ کو اللہ نے بہت ہی جو ہے باریکی کے ساتھ جو ہے وہ کیا، ہم جانور نہیں ہیں، انسان ہیں، ہمیں اللہ نے جو ہے ایک فطرت سلیمہ عطا فرمائی، اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہے۔ کیوں نوازا اللہ نے؟ تاکہ ہمیں جو شرف دیا گیا اس شرف کو ہم استعمال کریں۔ اگر ہم جو شرف ہمیں دیا گیا ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ہمارا جو ہے آج کل کا رویہ ہے، کھانا پینا، سو جانا، بچے پیدا کرنا، شادی کر لینا۔ یاد رکھیے، اگر یہ زندگی کا صرف مقصد ہے تو ہمارے اور جانوروں میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی کھاتے ہیں، جانور بھی سوتے ہیں، جانور بھی بچے پیدا کر لیتے ہیں، جانور بھی شادیاں کرتے ہیں، ان کے درمیان بھی رشتے ہیں،
ان کے درمیان بھی جو ہے اپنے پیٹ کو بھرنے کے بہت سے راستے ہیں، اپنا پیٹ جانور بھی بھرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کماتا بھی ہے، شاید بیوی کو اگر اس میں کچھ ایفرٹ کرنا پڑے تو وہ بھی کرتا ہے، جانور بھی کر رہے ہیں وہ کام. تو جانور جو کام کر رہے ہیں ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات ہے؟ نہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم جانوروں سے الگ ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، جانوروں سے بہت الگ ہیں. ہمیں اللہ نے ہمیں فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے. ہم مسجود الملائکہ ہیں، فرشتوں نے ہمیں سجدہ کیا، انسان کو فرشتے نے سجدہ کیا ہے. یہ مقام اللہ نے بندے کو دیا. بلکہ ہم اگر غور کریں تو بندہ فرشتے سے بھی افضل ہے، انسان فرشتے سے بھی افضل ہے. کیوں؟ فرشتے کے پاس کوئی بھی اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے، کوئی چانس ہی نہیں ہے. فرشتوں کو اللہ نے ایسا کچھ دیا ہی نہیں کہ وہ گناہ کرے، لیکن بندے کے پاس اختیار ہے کہ وہ گناہ کرے، لیکن پھر بھی وہ بچتا ہے، وہ بچ کے فرشتے سے افضل بن جاتا ہے. بندہ اپنا مقام کو پہچانے، اور اللہ نے اس کو شرف اس لیے دیا تاکہ اللہ کے احکامات کو فالو کریں. اور بندہ اللہ کے احکامات کو کب فالو کر سکتا ہے؟ اسی وقت فالو کر سکتا ہے جب وہ اس کو سمجھے. آج ہمارے پاس اتنی آسانیاں میسر، آپ جو ہے گھر بیٹھے روزے کی حالت میں رمضان المبارک میں بیٹھ کر ایک درس سن رہے ہیں. کیسے پاسبل ہوا ہے؟ فون کے ذریعے، آپ کے پاس فون ہے، آپ اس کے ذریعے جو ہے جوائن کرتے ہیں، آرام سے آپ سن لیتے ہیں، آپ سمجھ لیتے ہیں. اتنا آسان ہے آپ کے لیے سمجھنا آج کے دور میں. تو آج کے دور میں یہ بات بولنا کہ نہیں بھائی قرآن مجید صرف ان کے واسطے ہے، قرآن مجید صرف عالموں کے واسطے ہے، وہی جو دیندار قسم کے لوگ ہیں ان کو ہی سمجھ میں آتا، ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، تو یہ دعویٰ آپ کے لیے آج کے دن پہ کرنا غلط ہے. بلکہ یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ جو بندہ میتھ سمجھ سکتا ہے، سائنس سمجھ سکتا ہے، فزکس سمجھ سکتا ہے، اردو لینگویج پڑھ سکتا ہے، انگلش لینگویج جو ہماری نہیں ہے، ہماری ہے ہی نہیں وہ لینگویج، پھر بھی اس کو سیکھ سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کو لکھ سکتا ہے. اور تیلگو لینگویج یہ تو اور مشکل ہے، اس کو لکھ سکتا ہے 10th پاس کرنے کے لیے، اس کو سمجھ سکتا ہے، میتھ کے فارمولے جو سمجھ سکتا ہے، اور جو بلکہ سمجھتا نہیں بلکہ اس میں ہائی رینکس لے کر آتا ہے. اس بات کو نوٹ کر لیجئے، ایسا بندہ اگر قرآن کو بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے تو وہ گناہگار ہے، ہر آیت کے پڑھنے پر گناہگار ہے. اس سے پہلے میں نے ایک حدیث آپ کو میں نے بتائی تھی اس سے پہلے کے درسوں میں، وَرُبَّ قَارِئٍ تَعْلِيلِ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ، کتنے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. اور میں جو ہے اس کے ساتھ تو دعوے کے ساتھ تو نہیں، لیکن جتنی میری سمجھ ہے میں اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ وہی بندہ ہے جس پر قرآن لعنت کرتا ہے کہ جس کو میتھ کے اتنے مشکل فارمولے سمجھ میں آ جا رہے ہیں، کیمسٹری کے اتنے مشکل چیزیں اس کو سمجھ میں آ جا رہی ہیں، سائنس کی اتنی مشکل چیزیں سمجھتا ہے، لکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے. لیکن جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایک تو پڑھنا نہیں آتا، یہ مصیبت ہماری، ایک تو پڑھنا ہی نہیں آتا پہلی بات، وہ کھینچ کھینچ کے زبردستی کے ایسا پڑھنا کہ سننے والا محسوس کرے کہ وہ بند کر کے رکھ دے قرآن، ایسا محسوس ہوتا ہے. اور پھر سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو میں یہ کیا کہہ رہی تھی آپ کے سامنے، کیا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہی تھی، جب آپ یہ 11-12 سبجیکٹس کو ایزیلی سمجھتے ہوئے قرآن کو نہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ ہر لفظ پڑھنے پر گنہگار ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ آج کا ایسا دور ہے کہ قرآن کو آپ کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا، بہت ایزی ہو گیا کہ آپ عربک لینگویج کو سمجھیں، یا پھر کم از کم تفسیر کو سمجھیں، سنیں، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب العالمین ہم سے کیا بولنا چاہتا ہے، کیا بات کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تورات یا انجیل میں اللہ رب العالمین جو ہے بندوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے بندے، تیرے پاس تیرے دوست کا کوئی خط آتا ہے، اگر وہ ایسی زبان میں ہو جس کو تو سمجھتا نہیں ہے تو کم از کم جو ہے تو اس کا ٹرانسلیشن کرواتا ہے، اس کو جو ہے کسی اور سے سمجھتا ہے، اس کو بغور جو ہے پڑھتا ہے کہ میرے دوست نے آخر مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کوئی مشکل یا کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے، یا پھر وہ کسی مشکل یا مصیبت سے مجھے تو نکالنا نہیں چاہتا، یا پھر اگر وہ تیری زبان میں ہے تو کم از کم اس کو پڑھتا ہے، اس کو دل سے لگا کر رکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اور دوست نے جو کہا اس کو فالو بھی کرتا ہے. لیکن ایک کتاب جو میں نے نازل کی ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو پڑھتا نہیں، اس کو زندگی میں نہیں لے کے آتا. کس طرح پر یاد کی گئی اس حدیث کے اندر؟ کیا بندے کو ان حدیثوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد بھی اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ کم از کم جو ہے قرآن کو جو ہے عربی تو سیکھ لے، عربی نہیں سیکھ سکتا تو کم از کم اس کا ترجمہ اور تفسیر جو لینگویج تمہیں کو آتی، کیونکہ اب تو وہ پرانا دور نہیں رہا کہ آپ کو صرف اردو لینگویج میں ہی کتاب ملتی، نہیں،
آج کا وہ دور ہے کہ آپ کو اردو میں بھی قرآن کے ترجمے اور تفاسیر ملیں گے، اس کے جو ہے فارسی میں بھی ملیں گے، اور جو ہے آپ کو انگلش میں بھی ملیں گے۔ اگر خود سے پڑھ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو کم از کم آپ کہیں پر جوائن کر لیجئے، آپ کہیں مدرسے میں چل جائیے، کسی عالم یا حافظ کو گھر پر بلا کر جو ہے آپ سمجھیے، کسی عالمہ کے گھر پر جا کر اپنی کلاسز شروع کروائیے، یا کہیں آن لائن جوائن کر لیجئے، یا کہیں کوئی بیانات، بہت سے ہزار، میں تو سمجھتی ہوں کہ ہزار سے بھی زیادہ راستے ہیں اگر بندہ نکالنا چاہے۔ لیکن ہم کیا بات ہے اصل کہ ہم نکالنا چاہتے نہیں، اسی لیے وقت نہیں نکلتا۔ ہم بولے وقت ہی نہیں ملتا، بچوں کے اندر ٹائم ہی نہیں ملتا ہمارے پاس۔ لیکن اسی بندے کو جب بولا جائے کہیں پر شادی کا وہ ہے، فوراً پورا ٹائم مل جاتا، دل کھول کے ٹائم ملے گا، اتنا ٹائم ملے گا کہ کپڑے کے لیے شاپنگ کے لیے جایا جا رہا ہے، اتنا وقت ملے گا کہ باریک سے باریک چیز اپنی اونڈی کی میچنگ دیکھی جا رہی ہے، میچنگ دیکھی جا رہی ہے کہ اس میچنگ میں یہ چیز میری میچ کر رہی کہ نہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ قرآن سے میری سوچ میچ کرتی ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیتوں میں کتنے اترتی ہوں، کتنا وہ مجھ سے میچ کرتا ہے، اس کی آیتیں اور میری زندگی کے اندر کتنا آتی ہیں۔ تو میں کیا بتایا کہ جب ہمیں وقت کی ہمیں شکایت ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا، ہمیں کو یہ بھی پڑھنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، یہ چیزیں بھی زندگی کے اندر ہیں، وقت اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ہم نکالنا نہیں چاہتے۔ جو نکالنا چاہے گا اللہ خود اس کو وقت نکال کے دے گا، وہ تو وقت کا بادشاہ ہے نا۔ بتائیے اللہ کے پاس کیا اس کی بادشاہت میں اگر وہ وقت کو نکال کر آپ کو تھوڑے وقت کی برکت دے دے تو کیا آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ وہ کر لیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وقت نکالنا نہیں چاہتے۔ اگر ہم چاہیں گے تو اللہ وقت میں خود برکت دے گا۔ اللہ قرآن میں سورہ فرقان میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جو ہے محنت کرتے ہیں ہم ضرور ان کے لیے راستے آسان کرتے ہیں۔ پھر سورہ لیل یا شمس میں کیا فرمایا گیا کہ جو حق بات کو قبول کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو ایکسپٹ کرے گا، تو اللہ اس کے لیے اسی راستے کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آپ کوشش کریے، آپ شروع کر کے دیکھیے، آپ جو ہے قدم تو بڑھائیے، پھر اللہ 2 قدم آپ کی طرف بڑھائے گا، آپ کے لیے وقت بھی میسر ہوگا، آپ کے لیے ٹیچر بھی میسر ہو جائیں گے، آپ کو سیکھنے کے راستے بھی اللہ فراہم کرے گا۔ لیکن یہ اسی وقت پاسبل ہوگا جب آپ خود چاہیں گے۔ جب بندہ خود ہدایت نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے نہیں کھولے گا، کبھی نہیں کھولے گا۔ تو لہٰذا اس چیز پہ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین، ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا یا اس سے نصیحت حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے، یہ تو عام لوگوں کا کام نہیں ہے، بلکہ قرآن اس کی تو قرآن کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں؟ قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر قرآن کچھ جگہوں پہ فرماتا ہے قرآن کو اس لیے نازل کیا گیا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو، یہی ہمارے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم سمجھو۔ بلکہ ایک جگہ تو جو ہے سورہ ملک کے اندر جو ہے جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، پوچھا جائے گا جہنمیوں سے، جب وہ لوگ جہنم جا رہے ہوں گے تو وہاں کے جو داروغہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں جو ان کو جہنم میں ڈھکیل رہے ہوں گے، ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی جو ہے بات سنانے والا نہیں آیا؟ تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ تو یہ یہاں پر جب جہنم کے داروغے ان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں جہنم میں ڈالا کیوں گیا، جہنم میں ڈالنے کی تمہاری کیا وجہ ہے، تو وہ لوگ کیا جواب دے رہے ہیں؟ جواب یہ دے رہے ہیں کہ لو كنا نسمع، کاش ہم سن لیتے، کاش ہم سمجھ لیتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اس آیت سے کیا پتا چلا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے یا پھر جہنم میں داخل ہونے کے بعد کہ بندہ اس بات سے افسوس کرے کہ کاش میں اس وقت قرآن کو سمجھ لیتا، کاش اس کی باتیں سن لیتا تو آج میں جہنم میں نہ ہوتا۔ تو اب وہاں پر تو واپس آنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے نا، آگے کیا ہے تو میں پھر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے صاف اس میں سمجھ میں آئے گا کہ وہاں سے تو پھر واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں پہ تو واپس آنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، کوئی چانس ہی نہیں کہ بندہ وہاں سے واپس آئے۔ لیکن تو اب بندہ جو ہے یہاں پر دیکھے کہ دنیا میں رہتے رہتے جتنا ٹائم آپ کے پاس ابھی بچا ہے، یہاں پر شاید جوائن ہونے ہیں، وہاں پر جوان لڑکیاں بھی ہیں، ادھیڑ عمر کی عورتیں بھی ہیں، یا پھر وہ جو بالکل جو ہے بڑی عمر کی خواتین ہیں، بزرگ خواتین ہیں۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اب اتنا ٹائم گزر گیا، آپ کیا سمجھنا، اب اتنا ٹائم ہو گیا آپ کیا کرنا، نہیں۔ آپ کی زندگی کا جتنے بھی لمحے باقی ہیں آپ اس میں کوشش کریں قرآن مجید کو سوچیں اور سمجھیں اور اس پہ تدبر کریں اور اس کی آیتوں سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ
قیامت کے دن جب اللہ آپ سے پوچھے کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب نازل کی تھی، کیا تم نے اس کا حق ادا کیا؟ کتنا تم نے اس کو سمجھا، کتنا اس کو اپنی زندگیوں میں لائے، کتنا اس کو پڑھا؟ یہ جب اللہ ہم سے پوچھے گا تو کم از کم ہمارے پاس یہ جواب رہے کہ اے اللہ میں نے یہ کوششیں کی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ جو ہے ہم سے اسی طرح، جیسا کہ میں نے بتایا، اللہ کہا ہے کہ میں نے آج تمہیں بھلا دیا، کہیں اللہ ہم سے یہ نہ کہے۔ اچھا، یہاں پر اب ایک چیز بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن کے دو پہلو ہیں، ایک ہے تذکر، ایک ہے تدبر۔ تذکر کا مطلب ہے قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، قرآن سے کوئی بھی نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے تدبر، اور فکر کرنا یا پھر سمجھے کہ اس سے مسائل نکالنا۔ تو آپ صرف قرآن کی ترجمہ پڑھ کے یا تفسیر پڑھ کے، قرآن کا ترجمہ سن کے یا تفسیر سن کے آپ خود سے قرآن سے مسائل نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے؟ قرآن کے مسائل نکالنا یہ علماء کا، یہ مفتیان کرام کا، جنہوں نے باضابطہ قرآن میں گرامر کو پڑھا ہے، قرآن کے جو ہے مسائل کو پڑھا ہے، فقہ کو پڑھا ہے، جنہوں نے جو ہے عقائد کو اور ہر ڈیٹیل کو پڑھا ہے، مسائل نکالنا ان کا کام ہے۔ نصیحت کے لیے یہ ہمارے لیے ہے کہ آپ اس سے نصیحت لینا چاہتے ہیں، کہیں پر اللہ ڈراتا ہے، قیامت کا ذکر کرتا ہے، بندے کو وہاں پر ڈراتا ہے، کبھی نیکوکاروں کے بدلے کا ذکر کرتا ہے، نیکی اور جنت کا جو ہے وعدہ کرتا ہے، اور کہیں پر اللہ رب العالمین یہ فلاں فلاں اخلاق برائیوں سے روکتا ہے، علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ تو اس حد تک ہر بندے کے لیے یہ عام ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ لیکن جہاں پر مسئلہ نکالنے کی بات آتی ہے، تو اگر آپ صرف قرآن کو ترجمہ پڑھتے ہیں یا تفسیر پڑھتے ہیں یا کوئی کلاسز جوائن کر لیتے ہیں، تو آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس سے مسائل نکالیں۔ اس کو اچھے سے غور سے سمجھ لیجیے، کیونکہ یہ بھی جو ہے بعد میں جا کر یہ بھی ایک فتنے کی چیز بن جاتی ہے۔ کس طرح فتنے کی چیز بن جاتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج انجینئر مرزا کی میں آپ کے سامنے مثال رکھوں گا، یہ ایک انجینئر انسان ہے، لیکن انہوں نے جو ہے شاید خود سے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، کیا کیا مجھے ان کے بارے میں زیادہ نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہ قرآن کریم یا حدیث شریف کو خود سے پڑھ کے غلط مسائل لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ وہ بتاتے ہیں کہ میوزک سننا برا نہیں ہے، میوزک سنا جا سکتا ہے، جائز ہے، اپنی طرف سے وہ بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے مسائل ایسے ہیں وہ اپنی طرف سے جو ہے اپنی رائے اس میں ٹھونس دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کسی باضابطہ ایک عالم سے نہیں پڑھا ہے، خود سے پڑھا۔ تو خود سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو بس نصیحت کی حد تک ہی رکھیے، آپ اس کو بیٹھ کے مسئلے بیان کرنا نہیں شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی ہدایت کے لیے، اپنے اس کے لیے، اپنے سدھار کے لیے، اپنے جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ عذر باقی نہ رہے کہ رب العالمین میں نے جو تو کتاب نازل کی تھی میں نے اس کو جو ہے وہ نہیں کیا، اس کو اپنی زندگی میں نہیں لایا، یہ عذر باقی نہ رہے، اسی لیے پڑھا جائے، اسی لیے سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اسی مقصد کو بار بار بتاتے ہوئے فرماتا ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے یاد دہانی ہو جائے، وہ یاد کرتے رہیں بار بار ان کو۔ دیکھیے، ایک مومن کی ایک خاص صفت ہے کہ اگر اس کو کوئی بات معلوم بھی ہو، لیکن اگر دوبارہ سے اس کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی ہے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا، اس کو دوبارہ سے وہ بات آ جاتی ہے اور اس پہ عمل کرنے میں مزید اس کا دل پختہ ہو جاتا۔ شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی اور سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک بات پہلے سے معلوم ہے، ایک کچھ نصیحت ہمیں پہلے سے معلوم ہوتی، لیکن جب دوبارہ سے وہ ہمارے سامنے آتی تو وہ ہمارے دل میں مزید اس پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا۔ تو لہٰذا کیا اب ایک بار قرآن کو سمجھ لیا، اب بار بار اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ضرورت اس لیے ہے جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے اتنی دفعہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اتنی دفعہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ قرآن میں کیا فرمایا جاتا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کیا فرمایا گیا؟ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو کیا مطلب کہ ایمان والوں سے ہی بولا جا رہا کہ ایمان لاؤ؟ کیا فائدہ اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو بار بار تازہ کرتے رہو، اس کو فریش کرتے رہو۔ اور ایمان تازہ کیسے ہوتا ہے؟ یاد دہانیوں سے، ریمائنڈر سے، نصیحت سے۔ کیا فرمایا گیا قرآن میں؟ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ ہمارے سامنے ایک آج ہم گمراہ پھر رہے ہیں، گمراہیوں کے اندھیروں میں ڈوبے پھر رہے ہیں اور بس شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہم سے ہو رہا، وہ ہم سے ہو رہا، کیسے ہم اس کو وہ کریں، ہم کیسے ہم اس کو ختم کریں۔ اب قرآن ہمارے سامنے ایک اپورچونٹی ہے، ایک موقع دے رہا ہے، فمن شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ عام ہے یہ نصیحت کے لیے، نصیحت کے لیے قرآن کھلی ہے، کوئی بھی اس سے نصیحت حاصل کر سکتا۔ پھر فرمایا گیا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ قرآن میں جو ہے نصیحت کا صرف یہ انداز نہیں ہے اللہ کا کہ بس اللہ تعالیٰ بول دیے نماز قائم کرو،
ज़कात अदा करो, हज जाके कर लो। ऐसा अल्लाह का अंदाज नहीं है। अल्लाह का अंदाज तो वो है कि अल्लाह मिसालें दे दे के समझाता है। अल्लाह समझाता है कि अगर कोई बंदा मेरे रास्ते में खर्च करता है तो मैं उसका बदला ऐसे दूंगा, जैसे जो है एक, जैसे मिसाल के तौर पर हम स्वीट कॉर्न को देखते हैं ना, उसके अतराफ कैसे जो है बहुत ज्यादा कॉर्न लगे हुए रहते हैं। तो अगर कोई बंदा एक वो डालेगा तो अल्लाह ताला उसके बदले उतने उसको वो करके देगा। ऐसी ऐसे मिसालें। और पहले की कौमों की मिसालें, किसके साथ क्या अंजाम रहा, किसको क्या बदला दिया गया, अल्लाह मिसालों के जरिए, वाकयात के जरिए, नसीहत के जरिए, प्यार के अंदाज में, डांटने के अंदाज में, अपनी तरफ मुतवज्जा करने के अंदाज में, कैसे 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 अंदाज में अल्लाह अपनी तरफ बुलाता है। बंदा पढ़े तो सही कुरान को, समझे तो सही, फिर उसको जो है ये तमाम लज्जतें उसको हासिल होंगी जो उसको हासिल नहीं होती थी समझने से पहले। फिर फरमाया गया कि हुदल लिन्नास, ये कुरान हिदायत के लिए है। फिर फरमाया गया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। इस किताब को नाजिल किया गया है ताकि बंदा उसकी आयतों में गौर व फिक्र करे, ताकि उससे अक्लमंद नसीहत हासिल करे। जो अकल वाला होगा वो कुरान से लाजिमन नसीहत हासिल करेगा। फिर अल्लाह ताला एक डांटने के अंदाज में, एक जो है उसके अंदाज में, एक अफसोस के इजहार के अंदाज में अल्लाह फरमाता है, अगर इस आयत के पढ़ने के बाद भी हम जो है कुरान की को समझने की तरफ हमारा दिल नहीं जाता तो समझिए कि अब हमारा दिल पे ताले लग गए, अब हमारा दिल बंद हो गया है। क्या आयत है, क्या फरमाया गया, अफला यतदब्बरून अलकुरआन अम अला कुलूबिन अक़फालुहा। क्या वो कुरान को समझते नहीं है या उनके दिलों पर ताले पड़ गए हैं? क्या उनके दिलों पर जंग लग गया है? क्या उनके दिलों पर ताले पड़ गए हैं? क्या उनके दिल बंद हो गए हैं? अगर इस आयत को पढ़कर भी हमें इस बात की तरफ दावत नहीं मिलती कि हम कुरान को समझने की तरफ हम कोई रास्ता या इक़दाम इख्तियार करें, तो समझ लीजिए कि हमारा ज़मीर मर चुका और ईमान अब नहीं रवाखे रहा। अल्लाह कुरान में आगे और फरमाता है, कुल तआलौ, आ जाओ, कुरान की तरफ आओ, अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैहि, मैं बताता हूँ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या वो हराम करके रखा है। फिर कुरान फरमाता है व अन अत्लु अल कुरान फमन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही, और कुरान को पढ़ो, आओ मैं तुम्हें कुरान सुनाता हूँ। अल्लाह अल्लाह के नबी फरमाते आओ मैं कुरान सुनाता हूँ, जो शख्स इस कुरान से हिदायत हासिल हासिल करेगा वो अपने ही लिए आसानियां पैदा करेगा, अपने ही जात के लिए आसानियां पैदा करेगा। तो लिहाजा कुरान एक ऐसा गहरा कलाम है, एक ऐसा मुफीद कलाम है, एक ऐसी रोशनी है कि आपको इस खास तौर पर ये फितनों का दौर, ये अंधेरा का दौर, ये गुमराहियों का दौर, ये वो दौर जिसके अंदर रास्ते में बस आपके कांटे ही कांटे मिलेंगे, पत्थर ही पत्थर मिलेंगे, तकलीफें ही मिलेंगी, और एक गहरा अंधेरा है। अगर आपके हाथ में कुरान की खंदील नहीं होगी, कुरान की रोशनी नहीं होगी, तो याद रखिए वो रास्ता आप आसानी से पार नहीं कर सकते, वो रास्ता आप आसानी से पार नहीं कर सकते। तो कुरान मजीद को तिलावत करने की फजीलत एक तरफ है ही, लेकिन कुरान जो पहली मांग, पहली डिमांड हमसे करता है वो ये करता है कि कम अज कम हम जो है उसको उससे नसीहत हासिल करें। वो दिलों के शिफा के लिए नाजिल हुआ। और कुरान सिर्फ फिर जब बंदा उसको जो है समझ कर पढ़ेगा, और आज की आप देखते हैं कि खास तौर पर उम्मत मुस्लिम आप देखते हैं कितने ज्यादा हर जगह जलील ख्वार होती हुई नजर आ रही है। आज जो है मुसलमानों की इज्जत बाकी नहीं, कई कई कितनी जगहें ऐसी हैं जिनमें मुसलमानों को मारा जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, सताया जा रहा है, औरतों को हिजाब करने से रोका जा रहा है, इस पर पाबंदियां लगाई जा रही, और मुसलमान कुछ भी नहीं कर सकते। और आज फलस्तीन का हम हाल देखते हैं, मुसलमान कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्यों हमें इतना जलील किया जा रहा है? क्या वजह है? तो हदीस में आता है इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिहा आखरीन। इस किताब के जरिए अल्लाह ताला लोगों को इज्जत भी देता है और जलील भी करता है। इज्जत कब देगा? जब आप इसको पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, इसको अपनी जिंदगियों में लेकर आएंगे, तब इज्जत मिलेगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप जो है इसको छोड़ देंगे, पीठ पीछे डाल देंगे, आप जो है बस इसको तिलावत की हद तक रखेंगे, इसको तावीज़ों की हद तक रखेंगे, इसको बरकत हासिल करने की हद तक रखेंगे, इसको घोल के पीने की हद तक रखेंगे, तो याद रखिए अल्लाह हमें जलील करके रख देगा। जिस तरह आज हम जलील हो रहे हैं, जलील करके अल्लाह हमें रख देगा। तो लिहाजा आप हम कुरान की तो एक ही हमसे इल्तिजा है कि उसको जो है समझा जाए। एक मिनट। जी।
وہ تھوڑا ڈسٹربنس تھا اسی لیے میں میوٹ کی۔ تو قرآن کی ہم سے جو ہے التجا یہ ہے کہ اس کو جو ہے سمجھا جائے، اپنی زندگیوں میں لایا جائے۔ اس کے لیے آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو جو ہے ہم عربی زبان کو سیکھیں، اور آج کے دور میں وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے عربی کو سیکھنا۔ آج کے دور میں آپ کے پاس بہت سے راستے میسر ہیں کہ آپ عربی زبان کو سیکھیں۔ تو پہلا راستہ تو یہی ہے، یہی میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ جو ہے عربی زبان کو لازماً سیکھیے۔ جب آپ عربی زبان کو سیکھیں گے تو قرآن کو جو سمجھنا بھی آسان ہوگا، ساتھ ساتھ آپ جب ریڈ کرتے ہوں گے تو اس وقت آپ لذت محسوس کریں گے اصل قرآن کے پڑھنے کی، جب آپ کو عربی آئے گی۔ اصل مزہ جو قرآن کا پڑھنے کا ہے وہ سمجھ کے پڑھنے میں ہے۔ اور دوسرا ایک طریقہ اور راستہ ہے کہ تفسیر کی مدد سے قرآن کو، ترجمے اور تفسیر کی مدد سے قرآن کو سمجھا جائے۔ اس کے لیے آپ کے پاس بہت سے راستے ہیں، آپ کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں قرآن مجید کو سیکھنے یا سمجھنے کے لیے۔ جیسا مثال کے طور پر یہ لے لیجئے کہ آپ نے یا پھر کوئی مدرسہ آپ نے تھوڑی وقت کے لیے جوائن کیا، یا پھر کوئی مکتب آپ نے جوائن کر لیا، کسی عالمہ کے گھر پر جا کر پڑھے ہیں، یا کسی عالمہ کو گھر پر بلا کر آپ نے جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، یا پھر آپ نے آن لائن کوئی کلاسز آپ نے جوائن کر کے رکھے ہیں، یا کوئی ڈیلی آپ کے پاس کوئی روٹین ہے کہ قرآن کو وہ کریں۔ یہ تمام راستے ہو سکتے ہیں۔ سب سے کمتر درجہ یا کمتر راستہ یہ ہے کہ آپ کوئی تفسیر یا اچھی آتھینٹک جس کسی عالم سے پوچھ کر آپ خریدیں، آپ کو جو لینگویج آتی ہے اس میں کم از کم، یہ سب نہیں ہو رہا تو کم از کم وہ اس کو لے کر جو ہے آپ وہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید ہے کہ آج میں نے آپ کے سامنے شروع سے آخر تک جو باتیں رکھی ہیں قرآن مجید کو لے کر، جو آیتیں رکھی ہیں، جو مثالیں دے کر میں نے آپ کو سمجھایا ہے، وہ شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور قرآن کی ہم سے ایک ہی فریاد ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اور اللہ نے قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ قیامت کے دن جب بندے کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو بندے کے پاس کوئی عذر نہ باقی رہے، کوئی جو ریزن نہ پیش کرے۔ جیسے آج ہم دنیا میں ریزن پیش کرتے ہیں نا کہ ہم سے یہ کام نہیں ہوا، تو ہم فوراً ریزن پیش کرتے کہ نہیں نہیں ایسا یہ ہوا تھا اس لیے نہیں، ہمارے سر میں درد تھا یہ کام نہیں کرے، ہمارے پیٹ میں درد تھا یہ کام نہیں کرے، ہم ریزن فوراً پیش کر دیتے۔ لیکن قیامت کے دن کوئی ریزن اس طرح کا جو ہے جو نہ سمجھ میں آنے والا ریزن ہم پیش نہ کریں۔ اسی لیے اللہ نے ہدایت کو نازل کیا کہ قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ اللہ تو نے تو کچھ ہدایت ہی نازل نہیں کہ ہم عمل کیسے کرتے، آج ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے۔ تو یہ ریزن ہے، کوئی وجہ باقی نہ رہے، اسی لیے قرآن کو نازل کیا۔ اس کو پڑھیے اور سمجھیے، اپنی زندگیوں کے اندر لائیے، عمل کے طریقے سے اس کو اپنائیے، اور پھر جو ہے دیکھیے کہ اس کی برکات، اس کی رحمات آپ کی زندگیوں میں کیسے آئیں گی، کیسا اللہ آپ سے خوش ہوگا، اور قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ پھر جو ہے ہم سے راضی بھی ہوگا اس چیز کے ذریعے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ